السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر محمد بلال۔ تو چلو آج ہم بات کرتے ہیں الیکشن 2024 کے بارے میں کہ الیکشن 2024 ہو چکے ہیں۔ آج 14 فروری ہے، لیکن اب تک یہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، ہو ول دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ چونکہ اس بار جو الیکشن جس ماحول میں ہوئے، جس انداز میں ہوئے، جیسے ہوئے، اس کے بارے میں آپ ہر پاکستان کا بچہ جانتا ہے۔ سوشل میڈیا اس وقت سب یوز کر رہے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل میڈیا کی پاکستان کے میں الیکشن کے بارے میں وہ بھی بڑے اچھے اپنے بارے میں تجزیہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن کے بارے میں۔ لیکن اس بار ایک نئی بات یہ ہوئی کہ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی کا رکن آج تک ایک مٹھائی کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے، چونکہ کوئی بھی مٹھائی کھانے کے اس وقت مٹھائی کھانے کے موڈ میں بھی نہیں، حق میں بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ اگر ہم ایک جانب پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی پورے ملک میں 170+ سیٹ جو ہے وہ جیت چکے ہیں، لیکن ادر پارٹیز، لیکن اگر ہم دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں تو دوسرے پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے جگہ پہ وہ بھی منظم اور متحرک ہے اگلی حکومت بنانے کے لیے، چونکہ یہ پاکستان کا رول اور ریگولیشن کے مطابق آپ کو حکومت بنانے کے لیے 170+ سیٹس کا ہونا ضروری ہے، اور جو کہ آج تک کسی بھی پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر ہم نون اور پی پی کی بات کریں تو اس دفعہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے مل ملاپ ان کا بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 170+ سیٹ جیت چکے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے گورنمنٹ رزلٹ کے مطابق اگر ہم ٹی ویز میں دیکھیں تو بعض چینل پہ 92 دکھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار، آزاد امیدوار جو ہے کینڈیڈیٹ جو الیکشن ون کر چکے ہیں، اور بعض چینل پہ 94 دکھا رہے ہیں، 96 دکھا رہے ہیں، یہ رزلٹس ہے۔ اور ایک مزے کی بات اس دفعہ یہ ہوئی کہ مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اتنے ایماندار لوگ موجود ہیں کہ دو بندوں کا اس وقت انٹرویو بھی آیا، جنہوں نے آگے یہ کہا کہ ہم اس وقت جیتے نہیں ہیں، ہمیں یہ سیٹ نہیں چاہیے۔ کتنی بڑی ایمانداری کی بات ہے! انہوں نے کہا کہ ہم جیتے نہیں، ہمیں جتوایا گیا ہے، تو یہ سیٹ اس سیٹ کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، یہ سیٹ پی ٹی آئی کی ہے۔ تو بہرحال میرے تمام جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز سے ہمارے جو بھی ہے، نون کا ہو، چاہے وہ جے یو آئی کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، ہمارے سب کے آپس میں رشتہ داریاں ہیں، سب ایک دوسرے ریلیٹو ہے، سب پاکستانی، سب بھائی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا سوچنا چاہیے کہ اس ملک کا کیا ہوگا۔ مجھے یقین مانے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اپنا گھر کا راشن بیچارے پورا نہیں کر سکتے، اتنے غربت میں زندگی گزارتے، اس قدر مہنگائی ہے کہ وہ صرف اپنے روٹی کپڑا مکان کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے جو پولیٹیکل سچویشن سے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں اور ملک کو چلانے والے ہیں، بیوروکریسی، ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ ان غریبوں کو کیسے وہ اٹھائیں گے، کیسے ان کو ساتھ وہ کوآپریٹ کریں گے۔ اس وقت جو ہمارا جو نظام میں ہر بندہ اپنے جو ایک ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں امیر سے امیر تر بنتا جا رہا ہے، اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، بالکل وہی سچویشن کل بھی وہی چل رہی، آج بھی وہی چل رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں جو اس ملک میں جو نیڈی لوگ ہیں، جو لوور طبقے کے لوگ ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ خدا را ان کے بارے میں سوچیں۔ میں اپنے پولیٹیکل سسٹم کو جو بھی ہے، جو پولیٹکس سے انوالو ہے، ان کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، ہم سب نے ایک دن جا کے مرنا ہے، اللہ کے وہاں حاضری دینا ہے، وہاں پہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جب کوئی دریا کے بیچ کوئی کتا بھی مرتا ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ وہ کتا بھوکا کیوں مرا۔ تو آپ اگر اس کی ہم مثال لے لیں تو آج اس وقت پاکستان میں جگہ جگہ پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، زنا کر رہی ہے، اس غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے۔ تو اس کی رسپانسبلٹی کس پہ جاتی ہے؟ اس کی رسپانسبلٹی ان پہ جاتی ہے جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو خدا آپ ان غریب لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ اور پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بڑی غمگین ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس کی حکومت آئے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی والے کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، ہمارے لوگوں کو ہرایا گیا ہے، اور ان کو آپ سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں، میں نے بھی سوشل میڈیا کو دیکھ کے ہی آپ سے مخاطبوں کی بات کر رہا ہوں کہ کئی پاکستان کے جو ہے آئی تھنک 70 اور 100 کے قریب کیسز انہوں نے وہ عدالت میں لے گئے ہیں کہ ہمارے یہ سیٹ جو ہے ہم سے چھینا گیا ہے، جو ہمارے پارٹیز کے جو کارکنان تھے، آزاد امیدوار تھے، انہوں نے جیتا ہوا سیٹ ان کو ہرایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ گہما گہمی اس وقت چل رہی ہے، بڑا پولیٹیکل جو ماحول گرما گرم ہے پاکستان میں۔ تو یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہوگا، ہماری یہی دعا ہے کہ وہ اس ملک کے لیے، اس ملک کو بہتر بنانے والا ہو، ہمارا وزیر اعظم ایسا ہو کہ جو پاکستان کے لیے اب سوچے، اسلام کے لیے سوچے، ان غریب عوام کے لیے سوچے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔